السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، تو پیدائش کے بعد ماں باپ کے ذہن میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ یہ کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ کوشش ہوتی ہے اچھا نام ہو، انوکھا نام ہو، ایسا نام ہو کہ اس جیسا نام اس کے محلے میں، گاؤں میں، آس پاس میں کسی کا بھی نہ ہو، ساتھ میں مختصر بھی ہو اور نام اچھا بھی ہو، اور ہونا بھی چاہیے۔ جیسا نام ہوتا ہے ویسا ہی بچے پر اثر ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ جب کسی بچے کا نام یا کسی بھی صحابی کا نام غلط معنی والا ہوتا تو اس نام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اچھے نام رکھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے جتنے بھی نام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ تمام اچھے اور پیارے نام ہیں۔ ہمارے سماج میں بھی اچھے نام رکھنے کا رواج ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ بہت سے علاقوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، یا کس مذہب کو ماننے والا ہے، یا الٹا سیدھا نام رکھتے ہیں، الٹا سیدھا معنی مطلب ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، اور لوگ نام رکھنے سے پہلے جمعراتی، سمرا، منگرا اس طرح نام رکھ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے نام عمدہ ہونا چاہیے۔ اور آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، دوسرے لوگ ٹائپنگ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو ان کو لکھنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہوتا ہے، بہت سے نام غلط سلط لکھ دیے جاتے ہیں۔ اردو میں کچھ نام ہے، انگریزی میں کچھ ہے، ہندی میں کچھ ہے۔ اسی لیے مختصر ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے اور یونیک بھی ہونا چاہیے۔ ان تمام کے پیش نظر ہم نے کوشش کی ہے کہ 10 مسلم بچوں کے نام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بہت سے احباب بھی ہم سے تقاضا کرتے ہیں، نام پوچھتے ہیں، ان کو نام بتائیں تو کہتے ہیں یہ نام تو فلاں کا ہے، فلاں بھتیجے کا ہے، بھانجے کا ہے، وغیرہ ذالک، اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کا کیا نام ہے، لیکن ہم نے کتاب سے 10 ناموں کا انتخاب کیا ہے جو مختصر بھی ہیں اور بہترین بھی ہیں، لکھنے میں آسانی بھی ہے، بولنے میں سہولت بھی ہے۔ اس لیے ان 10 ناموں کو، جو لڑکوں کے نام ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نام اردو میں کیسے لکھیں گے، انگریزی میں کیسے لکھیں گے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے، اور تمام آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے بورڈ میں پہلے ہی لکھ کے تیار کر دیا ہے تاکہ آسانی ہو، ویڈیو لمبا نہ ہو۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلا نام ہے شاذان، ذال سے، جیم سے یا زا سے نہیں، ذال سے، شاذان، جس کا معنی ہے انوکھا، منفرد، یعنی کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ انگریزی میں لکھیں گے شاذان، SHAZAN۔ دوسرا نام ہے راشق۔ کسی کا نام ہوتا ہے عاشق، وہ سوچتا ہے کہ عاشق کی طرح کوئی دوسرا نام ہو جائے، تو عاشق کے وزن پر راشق، بہترین نام ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے تیز نگاہ والا۔ انگریزی میں لکھیں گے راشق، RASHIQUE، راشق۔ نمبر 3 میں ہے اجود۔ اجود کا معنی ہوتا ہے سخی، خوب خرچ کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے بخیل، کنجوس، جو پیسے ہونے کے باوجود ضرورت کے موقع پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے اجود سخی، جو موقع بموقع خرچ کرتا رہتا ہو۔ اچھا نام ہے۔ انگریزی میں لکھیں گے اجود، AJWAD، زیڈ سے نہیں لکھیں گے بلکہ جے سے لکھیں گے اجود۔ نمبر 4 میں ازہر، زا سے، زوا سے نہیں، تو زا والا زا سے نہیں بلکہ زا سے، ازہر، معنی ہے چمکیلا، نہایت روشن۔ انگریزی میں لکھیں گے ازہر، AZHAR، ازہر۔ نمبر 5 ہے اریب، معنی ہے عقل مند۔ اریب یہ الف سے رہے گا، عین سے نہیں رہے گا۔ اریب کے معنی عقل مند۔ انگریزی میں AREEB، کچھ لوگ ARIB لکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جیسے کہ ایک ہوتا ہے عریف، ادیب، ایک ہوتا ہے عادب یا عارف، تو اس صورت میں معنی گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ لکھا رہے گا، اگر آر کے بعد آئی دے دیں گے تو ہو جائے گا عارب، جیسے کہ عارف۔ اس لیے یہاں پر ڈبل ای سے ہوگا تاکہ کھینچ کر پڑھیں گے اریب، AREEB۔ چھٹا نام ہے بارز، جس کا معنی ہوتا ہے صاف، ظاہر۔ انگریزی میں ہوگا بارز، BARIZ، بارز، جے سے نہیں، بارز، زیڈ سے۔ نمبر 7 میں ہے جندل۔ جندل، جیم سے، جیم کے اوپر زبر رہے گا، جندل، جس کا معنی ہوتا ہے چٹان۔ اگر آپ کا بیٹا مضبوط ہے، پہلوان ہے،
لمبا ترنگا ہے ماشاءاللہ، صحت مند ہے، تو آپ اس کا نام جندل رکھ سکتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے بڑی چٹان۔ انشاءاللہ بڑے ہو کر کے چٹان کی طرح مضبوط ہوگا، پہلوان بنے گا۔ تو نام کا بھی اثر ہوتا ہے، جیسا نام رکھیں گے اور جیسی صحت ہوتی ہے ویسا نام بھی جچتا ہے۔ جندل کے معنی بڑی چٹان، جندل، جے سے، زیڈ سے نہیں، جے سے، JANDAL، جندل۔ نمبر 8 میں ہے حشمان، حشمان، بڑا ہا سے، حشمان۔ جیسے کسی کا نام ہے عثمان، سعدان، اسی کے وزن پر کوئی یونیک نام لوگ تلاش کرتے ہیں، تو حشمان ابھی تک ہم نے سنا نہیں ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، اس لیے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حشمان جس کا معنی ہوتا ہے پے کرے شرم و حیا، یعنی ایک ایسا انسان جس کے اندر بہت زیادہ شرم و حیا ہو۔ آج کل بے شرمی بھی حیائی عام ہو رہی ہے، اگر یہ نام رکھیں تو شاید اس نام کی برکت سے آپ کے بیٹے کے اندر شرم و حیا آ جائے اور غلط کاموں سے بچنے والا بن جائے، اس لیے یہ نام بھی بہت اچھا ہے، پے کرے شرم و حیا۔ حشمان، HASHMAN، حشمان۔ اور 8ویں نمبر پہ ہے ذکی۔ ذکی کا معنی ہوتا ہے ہوشیار، ذا سے، ایک ہوتا ہے زا سے ذکی، ایسے یہ زا ہو گیا اور یہ ذکی، یہ ذکی الگ ہے اور یہ ذکی الگ ہے۔ ذکی زا سے اس کا معنی ہوتا ہے پاک، صاف ستھرا، اور ذال سے ذکی کا معنی ہوشیار۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام ارشد ذکی رکھا ہے ماشاءاللہ، ذکی اسی سے، ارشد ذکی۔ تو یہ ذکی ہے، معنی ہوشیار، ZAKI، ذکی۔ اسی طریقے سے 10واں نمبر ہے راحل۔ کسی کا نام ساحل ہے، کسی کا نام آہل ہے، اسی پر ایک نیا نام ہے راحل، معنی ہے کوچ کرنے والا مسافر۔ کوئی اللہ کے راستے میں لگانے والا بندہ ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اللہ کے راستے میں کوچ کرنے والا بنے، تو اس مناسبت سے راحل بھی نام رکھ سکتے ہیں، مختصر بھی ہے، راحل، RAHIL، راحل۔ معزز ناظرین، ہم نے یونیک، مختصر یعنی شارٹ کٹ کے نام آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں مسلم بچوں کے۔ امید ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ وہ تمام ساتھی جو مجھ سے فون پر رابطہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہترین نام ہیں۔ امید ہے کہ پسند آیا ہوں گے یہ نام۔ پسند آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ باکس میں لکھیں اور خوب شیئر کریں، تاکہ ان بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو ایسے ناموں کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔